روس نے ہمیں رلایا، لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں کہ اس کا جنازہ کس طرح ہم نے نکالا۔ آپ اگر ساتھ دیں گے علماء اکٹھے ہو جائیں گے۔ بدقسمتی یہ ہے ہمیں لوگوں کی بد نظری لگ گئی، ہمیں فرقوں میں آپس میں جماعتوں کے اندر ہمیں تقسیم کیا گیا، ہمیں ہمارے قائدین سے کاٹا گیا، جماعت در جماعت ہماری جماعتیں بنائی گئی اور ہماری طاقتوں کو منتشر کیا گیا، ہماری طاقتوں کو بانٹا گیا۔ ورنہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنے بلوچی انداز میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سارے جمعیت کے کارکن اور اسلام کے نام لیوا، محمد کے عاشق، میرے پیارے نبی کی امتی، آپ سارے کٹھے اگر ہو جائیں، ہم اسلام آباد کا رخ بھی اگر کر لیں گے، اگر ہم کٹھے ہو کر کے پیشاب کریں تب بھی اسلام آباد میں سیلاب آئے گا۔ آپ کو تو کسی اور چیز کی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ میں ایک ایک مسواک تو لے سکتے ہیں، ہمارے ایک ایک مسواک کا مقابلہ آپ نہیں کر سکیں گے، ہمارے ایک ایک تھپڑ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ہمیں مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کسی مولوی کا رخ ادھر ہے، کس کا رخ ادھر ہے، کسی کا رخ اس طرف ہے۔ اللہ ہم سب کو ایک کر دے۔ چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں، اختلافات ہوتے رہتے ہیں، ایک گھر کے اندر ابا کی رائے کچھ الگ ہے، امی کی رائے کچھ الگ ہے، بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہے، بہنوں کا آپس میں اختلاف ہے، لیکن باہر کا کوئی چور اور ڈاکو اور ڈکیت کوئی ظالم اگر آ جاتا ہے تو وہ غیرت مند بھائی اور وہ والد صاحب، وہ گھر والے سارے مل کر کے اس چور کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ہمارے آپس کے اختلافات ہم بعد میں فیصلہ کریں گے، چھوٹے موٹے اختلافات ہیں، لیکن ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کر لو اپنے تمام اختلافات کو بھلائیں گے۔ یہ جو ڈاکو آ گئے ہیں، پہلے اس ڈاکو کا جنازہ نکالیں گے، پہلے تو آپ یہ وعدہ کریں ان ڈاکوؤں کا ہم مقابلہ کریں گے۔ میرے پاس وقت بھی نہیں ہے، مدرسے میں پڑھانا بہت بڑی خدمت ہے، خانقاہ کو چلانا بہت بڑی خدمت ہے، تبلیغ والوں کے بستر اٹھانے پر قربان جاؤں بہت بڑی خدمت ہے، ختم نبوت پر جو کام کر رہے بہت بڑی خدمت ہے، تصنیف و تالیف کا جو کام کر رہے بہت بڑی خدمت ہے، مدارس میں جو پڑھا رہا ہے، میں خود ایک مولوی ہوں، مدرسے میں پڑھا رہا ہوں، لیکن ہم سب انتخابات کے موقع پر اور انتخابات سے پہلے گلیوں میں، کوچوں میں، محلوں میں، علاقوں میں اپنے ماؤں تک، بہنوں تک، بیٹیوں تک، بھائیوں تک، تاجروں کو، برادر اپنے بھائیوں کو، کالج والوں کو، یونیورسٹی والوں کو، ایک ایک علاقے کے اندر ہم جائیں گے، خدا کا پیغام پہنچائیں گے۔ اللہ کے پیغام کے اندر جاذبیت ہے، وہ پرکشش ہے، ہر ایک کو اپنے طرف کھینچتا ہے۔ آپ سارے کے سارے ملیں گے تو ہمارے قائد نے اپنی پوری زندگی جس مقصد کے لیے صرف کی، ہم سارے کے سارے اسی طرح کے اخلاص اپنے اندر پیدا کریں گے، اپنے ان اختلافات کو بھلا دیں گے، اس طرح کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ گھبرانا نہیں چاہیے۔ آپ میں سے شاید بہت کم لوگوں کے جنازے اٹھے ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، جمعیت کے ہزاروں کارکنوں نے قربانیاں دی اور چوکوں پر ان کو اڑایا گیا اور گلیوں پہ ان کو شہید کیا گیا، روڈوں پہ بھی ان کو شہید کیا گیا، اس کا میں انکار نہیں کرتا، ہماری قربانیاں ہیں، لیکن پھر بھی افغانستان والی نوبت نہیں آئے گی۔ ہمارے قائد نے ہمیشہ بھی روکا ہے، قائدین ہمارے یہاں تشریف فرمایا، حضرت اقدس مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ العالیہ، مولانا عطا الرحمان، ہمیشہ انہوں نے کارکنوں کو لگام دیا ہے، ہمیشہ نوجوانوں کو جذبات سے کام لینے سے روکا ہے، کہا کہ سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھایا کرو، ہم تصادم کبھی بھی نہیں چاہتے۔ اگر آپ جمہوریت ہم کہتے ہیں اس جمہوریت کی پاسداری تو کر لو، آپ نے اس دفعہ انتخابات نہیں کیے، دھاندلی نہیں کیے، بلکہ دھاندلی کی ہے، دھاندلی نہیں ہے آپ کے، دھاندلی ہے۔ جو ظلم آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے، سارے کے سارے اکٹھے ہوں، انشاءاللہ ان کا جنازہ نکالیں گے، اور ہمارے جو قائد ہے اس قائد کے روح کے ساتھ ہماری وفاداری کا تقاضا یہ ہے، ہم سب اسی کے مشن کو لے لیں، اسی پہ اپنی زندگیاں صرف کر لیں، ہم سب کے سب اکٹھے ہوں۔ یہاں سے منتشر ہونے کے بعد آپ اپنی گلیوں میں، کوچوں میں، اپنے محلے میں، اپنے بھائیوں میں، برادری میں، جہاں تک آپ کی جان پہچانے، اللہ کا پیغام آپ پہنچائیں گے اور کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ مستقبل آپ کا ہے، مستقبل آپ کا ہے، کامیابی آپ کے قدموں کو انشاءاللہ چومے گی۔ حضرت اقدس مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے پاک روح کو سلام پیش کرتا ہوں، پاک روح کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ قل واللہ کی ہے کہ قل واللہ پڑھ کر کے ان کو بھی ایصال ثواب کر لیں، لیکن ان کے روح سے پکا وعدہ کریں، پکا وعدہ کریں انشاءاللہ۔ اب یہ ظلم کی راتیں ہمیشہ نہیں رہیں گے، انشاءاللہ مستقبل آپ کا ہے، لیکن آپ کٹھے ہوں، کون وعدہ کر رہا ہاتھ کھڑا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔